ہمیں کیا امت کے ساتھ کرنا ہے؟ یاد رکھیں، جب کسی غیر منصب پر غیر ذمہ دار آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ پوری قوم اس کا خامیازہ بھگتتی رہتی ہے. صرف ایک آدمی نہیں بھگتتا، پوری قوم پیچھے چلی جاتی ہے، زوال کا شکار ہو جاتی ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو ذرا اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگاہ فیض سے ایسے ترجمان بنائے تھے اسلام کے، ایسے باعمل لوگوں کو بنایا تھا جنہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن اسلام کے درخت کو سوکھنے نہیں دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اسلام کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے. ان لوگوں نے اس طرح اسلام کو پیش کیا کہ اسلام پوری دنیا میں لگ بھگ پھیلتا ہوا نظر آیا. لیکن ان کے بعد جب ایک نااہل شخص جس کا نام یزید ہے جب وہ کرسی پہ بیٹھا تو آپ اندازہ کریں کتنا اسلام کا نقصان ہوا، کتنی خون ریزیاں ہوئی، کتنے فرزندان اسلام کو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے خون کی اور اپنے جان کی شہادت دینے پڑی. تب جا کر کے اسلام دوبارہ راستے پر آیا، دوبارہ پٹری پر آیا. جب نااہل ذمہ داری پر بیٹھتا ہے، منصب صدارت پر بیٹھتا ہے تو وہ پوری دنیا میں اسلام کو نہیں، جس منصب پہ بیٹھا ہے اس کے تشخص کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. آج کے ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع منصب اور عہدے کا صحیح حقدار کون، یہ آج کے خطاب کا عنوان اور موضوع ہے. اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کے ایک جز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے، فرماتا ہے کہ اے بندو، جو امانت کا حقدار ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانت کا حقدار ہے وہ امانتیں اس تک پہنچاؤ. جو جس منصب کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، امانت جس کی ہے اسی تک وہ امانتیں پہنچاؤ. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اب ذرا دیکھیں، اگر ہم اور آپ اللہ رب العزت کے اس حکم پر اور قرآن مجید کے اس ارشاد پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے گھر کا نظام بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارے معاشرے کا جس میں ہم رہتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائے گا، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا نظم و ضبط بھی بہتر سے بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی اور سماج میں اور پورے ملک میں جو خرابی جنم لے رہی ہے، جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کا سب سے بڑا ریزن، اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ حقدار تک اس کا حق نہ پہنچانا ہے. صحیح حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچ رہا. جو امانت جس کی ہے وہاں تک نہیں پہنچ رہی، جس کی وجہ سے بے شمار خرابیاں جنم لے رہی ہیں. اگر اس ایک خرابی کو دور کر دیا جائے کہ جو جس منصب کا حقدار ہے اسی کو وہ منصب دے دیا جائے تو بے شمار خرابیاں ہمارے معاشرے سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو اب ذرا دیکھیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو حقدار ہے، جو امانتیں جس کی ہیں اس تک وہ امانتیں پہنچاؤ، اور امانتوں میں خیانت نہ کرنا اور صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچانا. یہ ایک ایسی صفت ہے، ایسی کوالٹی ہے، ایسی خوبی ہے کہ جسے دنیا کا ہر ملک، دنیا کا ہر مذہب، ہر دھرم اور دنیا کا ہر انسان اسے پسند فرماتا ہے، اسے اچھا سمجھتا ہے. تو اللہ رب العزت جو بندوں کو حکم دے رہا ہے، اس آیت کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تھے، خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر رہے تھے، اللہ کی عبادت اور مناجات میں تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کو حضور کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. تو اندازہ کر سکتے ہیں یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ کا خاص بندہ اللہ کی خاص جگہ پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تب یہ حکم اللہ کا نازل ہو رہا ہے. اور حکم کیا ہے کہ اے بندو، جو امانت کا حقدار ہے اس تک یہ امانتیں پہنچاؤ. آیت کا شان نزول سمجھے تب بات سمجھ میں آئے گی.
آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے آئے تو حضور فرماتے ہیں کچھ دن پہلے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کہ میں پتہ نہیں اللہ کا کب حکم آ جائے ہجرت کرنے کا اور مجھے کب مکہ چھوڑ کر جانا پڑے اور میں چلا جاؤں گا، پتہ نہیں کب دوبارہ خانہ کعبہ کو دیکھنا نصیب ہو، واپس کب آنا نصیب ہو۔ تو سوچا حضور نے، خواہش پیدا ہوئی کہ میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کروں امت کے لیے اور اپنے اس مشن کے لیے مناجات کروں۔ یہ سوچ کر حضور خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی جو چابی تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو حضور حرم کعبہ میں پہنچے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، وہاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے حضور نے فرمایا کہ مجھے ذرا چابی دو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا، اور صرف انکار نہیں کیا، حضور کو بڑی کڑوی باتیں انہوں نے سنائی، لیکن حضور صبر کر کے رہ گئے۔ بس ایک جملہ حضور کے منہ سے نکلا، حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ اللہ اگر چاہے تو جس جگہ میں کھڑا ہوں اللہ تجھے وہاں کھڑا کر سکتا ہے، اور چابی تیرے ہاتھ کی بجائے میرے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ اب حضرت عثمان بن طلحہ کا جملہ سنیے، وہ فرماتے ہیں جب حضور یہ بات کہہ رہے تھے کہ عثمان اگر اللہ چاہے تو جس جگہ میں کھڑا ہوں اللہ تجھے کھڑا کر دے اور وہ چابی تیرے ہاتھ کی بجائے میرے ہاتھ میں ہو، حضور جب یہ بات کہہ رہے تھے تو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے، اتنے ایمان اور یقین اور تیقن کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ دن ضرور آ کے رہے گا، وہ وقت ضرور آ کے رہے گا کہ اللہ رب العزت میرے ہاتھ کی چابی نکال کر اپنے حبیب کو دے گا۔ اسی طرح وقت گزرا، پھر اللہ رب العزت نے فتح مکہ کا وہ دن بھی دکھایا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتح عرب بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ جب حضور مکہ میں آئے، حرم کعبہ کے قریب پہنچے، پھر حضور نے فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ تو حضرت عثمان سر جھکائے ہوئے حضور کے سامنے آئے۔ حضور نے فرمایا چابی کہاں ہے؟ انہوں نے فوراً چابی پیش کر دی۔ جو آدمی چابی دینے سے انکار کر رہا تھا وہ منہ سے نکلنے کی دیر تھی، سیکنڈوں میں چابی پیش کر دیا۔ حضور نے اس چابی کو لیا، خانہ کعبہ کے اندر گئے، حضور نے نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی، مناجات کیے۔ اسی وقت یہ آیت پاک خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اے لوگوں جو امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ صحیح حقدار تک ان تک پہنچاؤ۔ یہ آیت پاک وہاں نازل ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے باہر آئے، اب سارے لوگ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرے انور پہ سب کی نظر ہے، اپنے فیملی والوں کی بھی، خاندان والوں کی بھی، قبیلے والوں کی بھی، مہاجرین کی بھی، اور جو ہے عشرہ مبشرہ کی بھی اور انصار کی بھی، سب کی توجہ حضور کی طرف ہے کہ اب یہ حضور چابی کسے دیتے ہیں اور خانہ کعبہ کی خدمت کا موقع حضور کسے عنایت فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے شرف کی بات ہوگی۔ جب ہم اور آپ کسی مسجد کے ذمہ دار بن جاتے ہیں تو ہمارے پیر زمین پہ نہیں رہتے، تو ذرا اندازہ کیجئے خانہ کعبہ کی چابی مل جانا یہ کتنے بڑے عظمت کی بات ہوگی۔ تو ہر کوئی حضور کی طرف دیکھ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں حضور یہ چابی کسے دیتے ہیں۔ تو حضور نیچے تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہاں ہے عثمان؟ تو انہوں نے سر جھکا کر وہ سامنے آ کر پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آج مجھے اختیار دیا ہے کہ یہ چابی میں جسے چاہتا ہوں دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ دیتا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تمہاری نسلوں میں رہے گی، اور جو تم سے یہ چابی لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ تو جب حضور کے اس اخلاق کو دیکھا، نہ دینے والے کو عطا کرتے ہوئے اس طرح دیکھا، تو حضور کے اس عمل نے حضرت عثمان بن طلحہ کے دل کی دنیا بدل دی۔ اسی وقت ان کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا اور وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ امانتوں کو صحیح حقدار تک پہنچاؤ، جو جس کا حقدار ہے، جو صحیح شخص ہے اس تک پہنچاؤ۔ اور اسلام میں امانت کو صحیح جگہ پہنچانے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جس کا ہم اور آپ چند لمحوں میں ادراک نہیں کر سکتے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لا، فرماتے ہیں اس شخص کے اندر ایمان کی دولت ہی نہیں جس کے اندر ایمان امانت کا خیال نہیں۔ جو امانت کا خیال نہیں کرتا،
جو امانتوں کو صحیح حقدار تک نہیں پہنچاتا حقیقت میں اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ منافق لفظ ہم اور آپ بہت سنتے رہتے ہیں، ہمارے اسٹیجوں پہ بھی بہت بولا جاتا ہے، ہماری محفلوں میں بھی بہت بولا جاتا ہے کہ فلاں پکا منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ آئیے میں آپ کو حضور کی بات سناتا ہوں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، سلطان الانبیاء کا ارشاد ہے۔ سنیے آقا کسے منافق فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور اسے ایک کان سے سن کر ایک کان سے مت چھوڑیے گا۔ یہ دیکھیے گا کہ حضور نے ہمارے سامنے آئینہ رکھا ہے، ایک شیشہ رکھا ہے، اور ہمیں اس میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو وہ صفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر دیتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے، جب اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جو صحیح حقدار ہے، صحیح جو جگہ ہے، وہاں تک امانت پہنچانے کی کوشش کرو، وہاں تک امانت پہنچاؤ۔ اور یاد رکھیں معاشرے میں خرابی اس وقت جنم لیتی ہے جب امانت صحیح جگہ پر نہیں پہنچتی، جب کسی عہدے پر جو شخص فائز ہونا چاہیے وہ شخص نہیں فائز ہوتا، تب معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کئی نسلوں تک اس کا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جب صحیح حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچتا تو پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اب ذرا حضور کا فرمان سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگوں نے، توجہ سے سنیں، حضور فرماتے ہیں اگر لوگوں نے کسی ایسے شخص کو کسی منصب کا، کسی عہدے کا سربراہ بنایا، کسی منصب کا ذمہ دار بنایا، اور لوگ یہ جانتے تھے کہ جس کو ہم سربراہ بنا رہے ہیں، جسے ہم امیر اور ذمہ دار بنا رہے ہیں، اس شخص کے اندر اس کی قابلیت نہیں ہے، وہ اس منصب کا سزاوار نہیں ہے، وہ اس منصب کا حقدار نہیں ہے، پھر بھی لوگوں نے ایسے شخص کو ذمہ دار بنایا، اور اس سے قابل لوگ وہاں موجود تھے، پھر بھی ان کو نہیں بنایا، کسی غیر ذمہ دار کو بنایا، تو حضور فرماتے ہیں تو لوگوں نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کی، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اس نے خیانت کی۔ کس نے؟ جن لوگوں نے کسی غیر ذمہ دار کو عہدے کا ذمہ دار بنایا۔ لیکن آج ہمارا حال آپ دیکھ لیں، ہر کسی منصب پر ایسے لوگ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر، آج کی زبان میں کہہ لیں، اس کا میرٹ ہی نہیں ہے، جن کے اندر اس منصب پر بیٹھنے کا میرٹ ہی نہیں ہے، وہ لوگ آج اس منصب پہ جا کے پہنچے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیں، باورچی خانے میں، کچن میں وہی شخص جا سکتا ہے جس کو پکانا آتا ہے، چولہے پہ برتن وہی رکھتا ہے پکانے کے لیے جو اس چیز سے واقف ہوتا ہے، اور جو پکانا نہیں جانتا وہ کبھی بھی ہمت نہیں کرتا کہ جو ہے گوشت وہ پتیلے میں چڑھا کر کے آگ پہ رکھ دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا میرٹ نہیں ہے، اس کا وہ میدان نہیں ہے۔ لیکن آج جب نہ پکانا جاننے والا چولہے کے پاس نہیں جا سکتا، تو آج ایسا شخص ہماری مسجدوں میں صدارت کا ذمہ دار کیسے ہو جا رہا ہے؟ آج وہ ممبر بننے کا دعوے دار کیسے ہو جا رہا ہے کہ جی میں دعوے دار بنوں گا؟ آپ ذرا دیکھیں کس طرح ہمارا حال بگڑا ہوا ہے۔ ایک ہوائی جہاز میں 500-600 لوگ بیک وقت بیٹھ کے اڑتے ہیں، اڑتے ہی نہیں اڑتے، 400-500 لوگ بیک وقت ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ کسی شخص نے اٹھ کے جو ہے پائلٹ کے پاس جا کر کے کہا ہو کہ پائلٹ صاحب تھوڑی دیر آپ آرام کیجئے، آپ تھک گئے، میں تھوڑی دیر کے لیے پلین چلاؤں گا؟ جبکہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے والے اکثر لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بڑے قابل ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی شخص نے جا کر پائلٹ سے یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھیے میں جہاز چلاتا ہوں۔ اور مان لیجئے اگر کوئی کہہ بھی دے تو کیا پائلٹ اسے یہ اجازت دے دے گا، اسے یہ اتھارٹی دے دے گا کہ وہ ہوائی جہاز چلا لے؟ اور اگر مان لیں اس نے اجازت دے بھی دی کہ لے چلا، تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموش رہیں گے، وہ کہیں گے بھائی ہمیں پہلے منزل تک پہنچا دو، اس کے بعد جو تمہارے من میں آئے دونوں جنے جا کر کے جہنم میں گرنا، پہلے ہمیں منزل تک پہنچا دو۔ ذرا دیکھیے کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے،
کہ جو جس عہدے کا ذمہ دار نہیں ہے اس عہدے پہ جانے سے پہلے ڈرتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے, ہمارے دین کا کیا حال ہے؟ جسے دیکھو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں بھی دین جاننے والا ہوں, مجھے بھی دین کی بڑی سمجھ ہے, میں بھی مسئلہ بتا دیتا ہوں. جسے دیکھو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں بھی ادارے کا بڑا بن سکتا ہوں, میرے اندر بھی وہ کوالیفیکیشن ہے. لیکن حقیقت میں اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. اور ہم لوگ جو بیٹھے ہیں, جو بڑے بڑے مفتیوں کو فتویٰ دینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں, ہم خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ بابا بیٹھ جا, تیرے اندر وہ میرٹ نہیں ہے, تیرے اندر وہ خوبی صلاحیت نہیں ہے, ذرا بیٹھ جا. یہ ہم نہیں کہتے ہیں. ہماری عوام کیا کہتی ہے؟ ہماری عوام کی نظر بس امام پر ہوتی ہے کہ پچھلے امام صاحب جو ہے 15,000 تنخواہ لیتے تھے, اب نئے امام صاحب آئے ہیں تو ان کو 12,000 لینا چاہیے تاکہ 3,000 مسجد کے بچیں. بھئی کس نے بتایا آپ کو مسجد کا پیسہ بچانا ہے؟ اگر آپ مسجد کا پیسہ بچائیں گے تو ٹیلسوں میں, میناروں میں, لائٹوں میں ہی خرچ کریں گے. جہاں اصل خرچ کرنا ہے وہاں آپ کی توجہ نہیں ہوگی, وہاں آپ کا کانسنٹریٹ نہیں ہوگا. تو ہماری توجہ بس یہی ہے کہ امام صاحب پونا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں پہلے والے, اب یہ امام صاحب جو ہے آدھا گھنٹہ تقریر کر رہے ہیں, بس اسی پہ توجہ ہے. لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے کہ یہ پون گھنٹہ جو امام صاحب بیان کر رہے ہیں یہ کیا بیان کر رہے ہیں, امت کو کیا دے رہے ہیں. امت کو سر درد ہے, ساری زندگی ہم پیٹ درد کی دوا دیتے رہیں گے. اس کا خیال ہی ہمیں نہیں ہے کہ ہمیں کیا امت کو دینا ہے, ہمیں کیا امت کے ساتھ کرنا ہے. یاد رکھیں, جب کسی غیر منصب پر غیر ذمہ دار آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ پوری قوم اس کا خامیازہ بھگتتی رہتی ہے. صرف ایک آدمی نہیں بھگتتا, پوری قوم پیچھے چلی جاتی ہے, زوال کا شکار ہو جاتی ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو ذرا اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگاہ فیض سے ایسے ترجمان بنائے تھے اسلام کے, ایسے باعمل لوگوں کو بنایا تھا جنہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن اسلام کے درخت کو سوکھنے نہیں دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر ان کے بعد حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اسلام کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے. ان لوگوں نے اس طرح اسلام کو پیش کیا کہ اسلام پوری دنیا میں لگ بھگ پھیلتا ہوا نظر آیا. لیکن ان کے بعد جب ایک نااہل شخص جس کا نام یزید ہے جب وہ کرسی پہ بیٹھا تو آپ اندازہ کریں کتنا اسلام کا نقصان ہوا, کتنی خون ریزیاں ہوئی, کتنے فرزندان اسلام کو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے خون کی اور اپنے جان کی شہادت دینے پڑی. تب جا کر کے اسلام دوبارہ راستے پر آیا, دوبارہ پٹری پر آیا. جب نااہل ذمہ داری پر بیٹھتا ہے, منصب صدارت پر بیٹھتا ہے, تو وہ پوری دنیا میں اسلام کو نہیں جس منصب پہ بیٹھا ہے اس کے تشخص کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو اسلام کے ماننے والے ہیں ہمیں امانت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے. اور ذرا حضور کا فرمان سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جب امانتیں ختم ہونے لگے اور کسی کو امانت کا خیال نہ ہونے لگے اور خیانت عام ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے, قیامت آنے لگی ہے. آج معاشرے کا حال دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اتنی خیانت عام ہو گئی ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. عرب میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے تاریخ کی کہ عرب میں ایک بڑا تاجر تھا, بڑا امیر شخص, جو بڑا جس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا, جو سال میں کئی دفعہ یمن کی طرف جا کر تجارت کر کے آتا تھا. تو وہ شخص تجارت کرنے کے لیے یمن کو گیا, کئی مہینے ہفتے وہ باہر رہتا تھا. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں یمن آتا ہوں, میرے بیوی بچے عرب میں رہتے ہیں, کیوں نہ میں یمن میں بھی ایک شادی کر لوں. کوئی غلط بات تو نہیں ہے, وہاں بھی شادی کر لوں تاکہ میری ضرورتیں پوری ہو سکیں, میری دیکھ ریکھ ہو سکے. تو یہ سوچ کر اس نے یمن میں بھی ایک شادی کر لی. اس کے بعد جب شادی کے بعد, نکاح کے بعد, جب وہ پہلی بار دوبارہ اب آئے اور اپنے گھر گئے, اپنی فیملی میں اٹھنے بیٹھنے لگے, تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو بڑا سکس سینس دیا ہوا ہے. جیسے ہی اپنے شوہر کے ہاؤ بھاؤ دیکھے سمجھ گئے کہ کچھ تو بات ہے, کچھ تو دال میں کالا ہے, بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں, سمجھ گئے کہ کچھ تو معاملہ ہے. جب دوبارہ شوہر جانے لگے یمن کے سفر پہ تو وہ قافلے کو چھوڑنے کے لیے خود آئی. تو اس نے دیکھا کہ محلے کی ایک خاتون اس قافلے میں موجود ہے جو تجارت کے لیے جا رہی ہے. اس نے اس سے رابطہ کیا, سلام دعا کیا, کہا کہ بیوی میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتی ہوں. کہا بتائیے کیا ذمہ داری ہے. کہا ذرا اس سفر میں میرے شوہر پر آپ نظر رکھنا اور وہ کیا کرتے ہیں, پہنچ کے کیا کرتے ہیں, مجھے لا کر خبر دینا. چنانچہ قافلہ گیا, جب پورا لوٹ کر کے واپس آئی وہ خاتون سیدھے گھر پہ آئی اور اس نے خبر دی
کہ آپ صحیح کہہ رہی تھی، ان کا دوسرا نکاح ہو گیا ہے، وہاں ان کی ایک بیوی ہے، بچے تو نہیں ہے، ابھی بیوی ہے۔ تو یہ سننے کے بعد خاتون کو بڑا غصہ آیا، بڑی ناراض ہوئی۔ اب حساب کتاب لینے والی تھی کہ پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میں ظاہر کرتی ہوں کہ مجھے پتا چل گیا ہے تو میرے شوہر کا جو پیار ہے وہ بڑھ جائے گا اور میرا اچھا بنا گھر، خوشحال گھر وہ بگڑ جائے گا، لہٰذا جس طرح چل رہا ہے چلنے دیتے ہیں، میرے حقوق تو برابر ادا ہو رہے ہیں، اب میں پوچھ کر کیا کروں گی، یہ سوچ کر وہ خاموش رہی۔ لہٰذا شوہر ایک دو مرتبہ اور سفر پر گیا آیا، ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، جب سفر سے آیا اتنا شدید بیمار ہو گیا، قریب مرگ ہو گیا، اور اسی بیماری میں اس کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی تو بڑا تاجر تھا، بڑا بزنس مین تھا، بڑی دولت اس کی تھی، جب بانٹنے والا بیٹھ کر وارثوں میں اس کی دولت تقسیم کر رہا تھا تو عورت کے حصے میں 8 تھیلے بھر کر سونا آیا۔ کتنا؟ 8 تھیلے بھر کر، یہاں 1 گرام 2 گرام 1 تولہ 2 تولہ آیا تو ہوش اڑ جاتے ہیں، 8 تھیلا سونا، سونے کے تھیلے بھر کر کے سونا اس کی وراثت میں آیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے پاس لیا، اسے دل میں خیال آیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، اس وراثت پر کسی اور کا بھی حق ہے، جبکہ اس عورت کے سوا کوئی نہیں جانتے تھے خاندان میں، علاقے میں، حتیٰ کہ بانٹنے والا بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی ایک اور بیوی ہے، لیکن اس کے ایمان نے اندر سے آواز دی کہ تو یہ خیانت کر رہی ہے۔ اتنا جب ایمان نے اس کے اندر سے آواز دی، اس نے فوراً بانٹنے والے سے کہا کہ حضور ان 8 تھیلوں پہ میرا حق نہیں ہے، میرے تھیلے تو صرف 4 ہیں، میرے شوہر کی ایک اور بیوی ہے، یمن میں رہتی ہے، اس پر آگے پر اس کا حق ہے، لہٰذا آپ اس تک پہنچا دیں۔ لہٰذا اس عورت کو بلایا گیا، جس عورت نے خبر دی تھی، جس نے مخبری کی تھی، اس عورت کو بلایا گیا اور 2-3 آدمیوں کے ساتھ اس کا جو حصہ تھا اس کے حوالے کیا گیا۔ خاتون نے کہا کہ اس کی بیوی سے جا کر کہنا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی پہلی بیوی کے حصے میں اتنا سب آیا تھا، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ تمہارا حق کھائے، اس لیے اس نے تمہارا حق تمہارے حوالے کیا ہے۔ لہٰذا وہ عورت لے کر پہنچی، اس خاتون کے پاس گئی، سارا ماجرا سنایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی پہلی بیوی نے تمہارا حق یہ بھیجا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ معاملہ دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے کہ اتنی امانت داری کوئی نہیں جانتا تھا، اگر وہ چاہتی تو پورا مال قبضے میں رکھ سکتی تھی، کتنی امانت داری ہے۔ تو اب اس عورت نے بھی اپنا معاملہ بتایا، اس نے کہا کہ اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ میرا مال نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میرے شوہر آخری بار جا رہے تھے، ان کی طبیعت یہیں سے بگڑ گئی تھی، انہوں نے مجھ سے بیٹھا کر مجھے کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میں دوبارہ سفر نہیں کر پاؤں گا، مجھے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں، اور جو تیرا حق ہے وہ تجھے تیرے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد تیری مرضی، تو جس سے چاہے اس سے نکاح کر لے۔ تو جو میرا حق بنتا تھا اپنی زندگی میں میرے شوہر نے مجھے دے دیا تھا، اب اس پر میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو ذرا اندازہ کریں اسلام کے ماننے والے کس طرح امانت کا خیال کرتے تھے، کس طرح ایک ایک چیز کا خیال کرتے تھے کہ کہیں کسی کے ساتھ خیانت نہ ہو جائے، کہیں کسی کا حق ہمارے لقمے میں شامل نہ ہو جائے۔ اسی لیے ان کے اندر ایمان کا ایسا بڑا جذبہ تھا کہ جنہیں نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کا ایمان دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ اللہ کا سچا بندہ ہے۔ چلیے یہ بات تو بہت دور ہو گئی، میں آپ کو بڑی قریب کی بات سناتا ہوں۔ جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، ان کی حکومت چل رہی تھی، تو ایک بڑا جنرل اور افسر ہندوستان کے معائنے کے لیے دلی آیا۔ جب وہ دلی آیا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں جامع مسجد دیکھنا چاہتا ہوں، جو دلی کی جامع مسجد ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا لوگوں نے اس کو وہاں آنے کی اجازت دی۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بڑے فقیر مانگنے والے بیٹھے ہیں، تو اس نے اپنا پرس بٹوا نکالا جس میں ہزاروں روپے تھے، اور وہ سب کو کچھ نہ کچھ دیتا جاتا تھا۔ اس میں ایک فقیر تھا، اس نے بھی لیا۔ جب بھیڑ بڑھ گئی، لوگ جنرل کو دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے، تو دھکا مکی میں اس کا پرس وہیں گر گیا۔ کسی نے توجہ نہیں کی، ایک فقیر کی نظر اس بٹوے پہ پڑی کہ جنرل صاحب کا بٹوا زمین پہ گر گیا ہے، تو اس نے فوراً اٹھا لیا، کہیں کوئی غلط آدمی نہ اٹھا لے، اس نے اٹھا لیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ جب جنرل صاحب لوٹیں گے تب میں انہیں واپس کر دوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جنرل گھوما، مسجد دیکھا، اس کے بعد مسجد کیا کہتے ہیں جامع مسجد کے کئی دروازے ہیں، تو کسی اور دروازے سے چلا گیا، آ ہی نہیں پایا۔ تو اب 1 سال کے بعد جب دوبارہ دورے پہ آیا، جیسے ہی وہ اپنی گاڑی سے اترا، اس فقیر کی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً اپنی جھگیا میں، اپنی جھوپڑی میں گیا، وہاں سے وہ بٹوا لے کر آیا اور جنرل کے سامنے کھڑا ہو گیا اور لا کر اسے پیش کر دیا۔ کہا کہ جنرل صاحب 1 سال پہلے آپ کا بٹوا یہیں گر گیا تھا، میں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، اسے لے لے۔ اب وہ جنرل ہے، اس بٹوے کو کھولتا ہے، اس میں ہزاروں روپے موجود ہیں،
کبھی وہ فقیر کے پھٹے لباس کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا ہے اور اس میں ہزاروں روپے کو دیکھتا ہے۔ فقیر کو ڈر ہوا، فقیر نے کہا کہ آپ میرا یقین جانیں، میں نے اس میں سے 1 روپے بھی نہیں لیے ہیں، میں نے بڑی حفاظت سے ضائع ہونے سے اس کو بچا کر رکھا ہے اور میں نے اس میں سے کوئی بھی خلل نہیں کیا ہے۔ اس جنرل نے کہا کہ بابا میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں پیسے پورے ہیں کہ نہیں ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو ذات کا فقیر ہے، بغیر مانگے تیرا دن نہیں گزر سکتا، تیری زندگی نہیں چل سکتی، اور اس کے اندر تو ہزاروں روپے ہیں، اگر تو چاہتا تو ان پیسوں کو اپنے ذاتی کام میں استعمال کر سکتا تھا، کوئی نیا بزنس شروع کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے تجھے یہ مانگنے کی ذلت ختم ہو جاتی، دھوپ میں صبح سے شام تک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی زحمت ختم ہو سکتی تھی، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب ذرا اس شخص کا جواب سنیے، اور میں کہتا ہوں ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا۔ اس فقیر نے جواب دیا، وہ فقیر تو تھا مگر اس کے اندر غیرت نہیں مری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے جنرل صاحب، بے شک میں مانگنے والا ضرور ہوں، میں فقیر ضرور ہوں، میں ذات کا کمزور ضرور ہوں، مگر بے ایمان نہیں ہوں، غیرت مند ہوں۔ کہا وہ اس لیے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، آقا دو جہاں کا امتی اور غلام ہوں، اور آپ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن آپ کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہیں کہ میرے امتی کا غلطی سے بٹوا گر گیا تھا اور آپ کے امتی نے جان بوجھ کر اسے اٹھا لیا، اور کہیں یہ سن کر میرے آقا کو تمہارے نبی کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اس لیے میں نے تیری امانت تجھ تک لوٹا دی۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں، اور ہمارے اندر غربت ضرور ہے مگر کسی کا لے کر کھانے کا جذبہ نہیں ہے۔ تو دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لباس پر 10 پیوند آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کسی کا لے کر کھایا ہوا 1 دھبا بھی آپ کو ان کے لباس پر نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس جگہ پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ارے کسی کی امانت کا خیال کرنا تو چھوڑو، اگر کوئی امانت ہمارے پاس رکھ دے تو وہ مانتے مانتے مر جاتا ہے، ہم اس کی امانت دوبارہ نہیں لوٹاتے ہیں۔ جبکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، کسی نے حضور سے پوچھا تھا اپنی امت کے بارے میں، توجہ سے سننا، حضور نے کسی سے پوچھا ایقول المومن جبانا، حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ہاں، کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، ڈر آ جاتا ہے، تو مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا ایقول المومن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن تو سخی ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن بخیل کر جائے، اس کے اندر کنجوسی غالب آ جائے، اپنے ذاتی کام کو وہ فوقیت دے دے اور بخیلی کر جائے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا ایقول المومن کذابا، حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر امانت کو کھانے کا جذبہ کبھی نہیں آ سکتا۔ ذرا اندازہ کریں، جس نبی کے اندر اس طرح امت پر بھروسہ تھا، مومن حضور یقین کرتے تھے کہ میری امت سب کچھ کر سکتی ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتی، خیانت نہیں کر سکتی۔ آج ہماری پہچان اگر ہو رہی ہے تو جھوٹ سے ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ کون سی کمیونٹی خیانت کرتی ہے؟ سب سے سرے فہرست اگر کسی کا نام آئے گا تو اس میں ہمارا آ رہا ہے۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے جلسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے جلوس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری مسجد کے مالے پہ مالے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بڑی بڑی باتیں، بیانات اور ہمارے پروگرامز پھیلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو تعلیم حضور نے دی تھی آج وہ ہمارے اندر سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضور سے غلامی کا جذبہ ہمارے اندر سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے مسجد کے مینارے آسمانوں سے تو بات کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے غیر اخلاق وہ کافر تک اسلام نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے تو یہ مینارے اسلام کو نہیں پھیلا سکتے، ہمارا کردار اسلام کو پھیلائے گا، ہماری سچائی اسلام کو پھیلائے گی، ہماری نبی سے سچی وابستگی اسلام کو پھیلائے گی۔ ہم اور آپ دوبارہ یہ کوشش کریں جس طرح قرون اولیٰ کے اور حضور کے سچے غلام آج تک
اپنے عمل سے اسلام پھیلا رہے ہیں، اپنے اندر سچائی کو پیدا کر رہے ہیں، اپنے اندر امانت کو پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اپنے اندر امانت کو پیدا کریں، سچائی کو پیدا کریں، جو وعدہ ہم نے کسی سے کیا ہے اس وعدے کو وفا کرنے کی کوشش کریں، پھر دوبارہ اسلام پھیلتا پھولتا نظر آئے گا، ہر کسی کے دل میں اسلام گھر کرتا ہوا نظر آئے گا، ہماری زبان چپ رہے گی لیکن ڈنکا اسلام کا ہمارا عمل منواتا ہوا نظر آئے گا۔ دعا کرتا ہوں مولا کریم سے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو اسلام کی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو جس منصب کا صحیح حقدار ہے اس منصب پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی